اب آپ نے جو لکھتے ہوئے جس حدیث سے استدلال کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے حدیث ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے۔ مسئلہ ہے حدیث کی راہ کے اندر آپ سب سے پہلے دیکھیں وہ سندن ٹھیک ہے، محدثین نے اس پہ کیا کلام کیا ہے۔ اب آپ نے باقی تو مقالہ بہت نفیس لکھا ہے، لیکن یہ جو روایت آپ لے کر آ گئے یہ روایتی ثابت نہیں ہے۔ اب روایت کیا لے کر آئے ہیں؟ روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے، ثم یموت، پھر آپ کا انتقال ہو جائے گا، فیدفن معی فی قبری، پھر آپ کو ہمارے ساتھ قبر میں دفن کیا جائے گا۔ اب یہ جو روایت آپ لے کر آ رہے ہیں اور اس روایت سے آپ جو استدلال کرنا چاہ رہے ہیں، جب متمسک کی ٹھیک نہیں ہے، آپ کے سارے آگے کھڑی ہوئی بلڈنگ گر جائے گی۔ اس روایت کو جملہ محققین نے منکر روایت قرار دیا ہے، ان ایکسیپٹیبل روایت ہے، سند میں بھی ٹھیک نہیں ہے اور متن بھی اس کا ایسا ہے کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے بالکل ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اس چیز کا آپ نے بالکل خیال رکھنا ہے۔ میں 10 دفعہ پہلے بھی آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ کوئی چیز آپ نے تحقیق کرنی ہے آپ بالکل کریں، لیکن متمسک آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے۔ یہ ابن ابی دنیا سب سے پہلے وہ اس روایت کو لے کر کے آئے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے، پھر آپ کا جب انتقال ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی تدفین ہوگی۔ لیکن اس کا راوی جب آپ دیکھیں گے، تحقیق کریں گے، افریقی عبد الرحمن افریقی راوی ہے، علماء کرام نے بالکل اس کو قبول نہیں کیا۔ اور حیرانی والی بات یہ کہ اس روایت کو ضعیف جداً کا درجہ دیا ہوا ہے، اور ضعیف جداً مطلب جو موضوع حدیث ہے، جو جھوٹی حدیث ہے، اس کے بالکل قریب ہو جاتی ہے۔ اس قدر ان ایکسیپٹیبل روایت ہے یہ۔ اگر آپ امام ذہبی کو دیکھیں گے میزان الاعتدال کے اندر، محدث ابن الجوزی کو آپ پڑھیں گے، اس کے علاوہ بھی دیگر محققین علماء کو پڑھیں گے، سب واضح کر چکے حدیث بالکل ٹھیک نہیں ہے، ہمارے دین میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے بالکل ثابت نہیں ہوتی۔ اسی روایت کو امام بخاری بھی لے کر آئے ہیں موقوفاً اپنی تاریخ کے اندر، لیکن وہاں پر بھی اس چیز کی تصریح موجود ہے محدثین کی طرف سے، یہ روایت ٹھیک نہیں ہے۔ جو موقوف آئی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں، جو مرفوع اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک مقدس نام لے کر آئی ہے وہ بھی روایت ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر خاص طور پر اگر آپ مقالہ پڑھیں گے محمد بن صالح المنجد صاحب کا، حرم کے عالم دین ہیں، واضح طور پر وہ بھی اپنے مقالہ میں ذکر کر کے گئے ہیں کہ جتنی بھی احادیث حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین کے حوالے سے، ان میں سے ایک بھی روایت ثابت نہیں ہے۔ ضعیفۃ السند و ماخوذۃ عن غیر الکتاب والسنہ، یہ لفظ لکھا انہوں نے، قرآن و سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور یہ بالکل ہمارے دین میں ثابت نہیں ہو۔ تو استدلال کے لیے میرے بھائی سب سے پہلے ضروری ہے متمسک آپ کا ٹھیک ہو۔ آپ اگر غلط روایت لے لیں گے، آپ اس غلط روایت پہ آپ محنت کر کے آئے ہیں گھر پہ، آپ نے پورے جو ہے نا 4 صفحے بھر دی ہیں جو آپ نقطہ ثابت کرنا، لیکن آپ کی بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہوئی ہے، آگے صفحے پڑھنے کا میرا دل ہی نہیں کر رہا۔ تو متمسک ہمیشہ پہلے دیکھیں، آپ نے روایت سے استدلال کرنا ہے تو روایت ٹھیک ہونی چاہیے، اپنی سند میں بھی ٹھیک ہو، اپنے متن میں بھی ٹھیک ہو۔ آپ جملہ محققین کو پڑھیں، اکابرین کو پڑھیں، ان کی فہرست بھی میں نے آپ لوگوں کو ذکر کر دی تھی کہ ان تمام علماء کو نظر میں ضرور رکھیں، آپ کو سند میں عیب بھی پتہ چل جائے گا یا متن میں کوئی عیب ہے وہ پتہ چل جائے گا۔ اب جب متن قرآن پاک سے متعارض نہیں، اب آپ جو چاہے استدلال کریں۔ جب قرآن تائید کسی چیز کی کر دے، وہ استدلال ایسا ہی ہے جیسے آپ قرآن سے استدلال کر رہے ہیں، پھر کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ لیکن جس روایت میں ہی کلام ہے اس کی بنیاد کے اوپر آپ پوری عمارت کھڑی کر دیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ پوری کی پوری تحقیق غلط ہو گئی، اس لیے کہ تمسک کی آپ کا ٹھیک نہیں بیٹھا۔